الرحمن. جی صحیح. کیا تعارف آپ کا؟ اپنا نام کیا ہے؟ قاسم علی. اور آپ لاہور سے ہی آئے ہیں؟ اور کس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی کیا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ ایف میں فوڈ اینڈ بیوریج کا کام کرتے ہیں. اچھا اپنا ٹھیک ٹھیک بزنس ٹائپ آپ کا اپنی پرووائڈ کرتے ہیں چیزیں، اپنی جاب کر رہے ہیں. اچھا جی. اور کون آیا تھا میرے پاس؟ آپ کا بھانجا آیا فیصل، اس کی بیٹی ہے فاطمہ. کتنی ایج کی ہوں گی؟ ارلی سال بھی 15-16 سال کی. اچھا جی. تو کیا مسئلہ تھا ان اس کا؟ کو کوئی پرابلم تھی تو وہ آپ کے پاس آیا تھا. تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے. یوٹیوب تو آپ کا پہلے بھی میں دیکھتا تھا. سر میوٹ ہو گئے. آپ کی 15-20 دن سے نا سر تھوڑا سا وزن محسوس کر رہا ہوں میں. وزن محسوس کر رہے ہیں جی. تو اپنے ہارٹ کے ڈاکٹر کو چیک نہیں کرایا؟ میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں سر. اس میں ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا تھا ایکو. ایکو تو نہیں، یا تو اس کی اینجیوگرافی دوبارہ کرتے ہیں وہ سر اس میں یورک وہ تو جنا سے کروایا میں نے. وہ ای سی جی کرے گے 2-3 دن کے بعد. لیکن میرا یورک ایسڈ بہت زیادہ ہے، 8.9 آیا. ٹھیک ہے سر. تو اس سلسلے میں سر میں حاضر ہوں آپ کے پاس. آپ نے سورہ رحمان 7 دن سنی؟ سر میں پہلے آپ سے آپ کو ملنا چاہ رہا تھا، سلام کرنا چاہ رہا تھا. میرے سے بالکل ملنے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے سلام کرنے کی ضرورت ہے، نہ میرا اس میں کوئی رول ہے. جی. میں جو بار بار ویڈیو میں بات دیکھیں آپ میری عزت، آپ میرے پیار یا عزت کے لیے آئے نا اتنی دور چل کے. ایسے ہی ہے سر. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. میری عزت اور میرا پیار جو ہے وہ میری بات کو مانتا ہے. ایسا ہی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ میری بات کو مان. بالکل صحیح ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں میری بات نہیں ہے، میرے بابا کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی کر لے، اللہ کے آگے پیش ہو جائے. جی رائٹ سر. ٹھیک ہے. جی. اب مسلم نان مسلم کوئی بھی ہے، یہ خاتون جو ابھی دبئی سے بول رہی تھی یہ نان مسلم سے مسلم کنورٹ ہوئی. پھر بڑی ان کی کہانی دکھی سی ہے، لیکن اللہ کریم نے ان کے بچوں کے ایشو میں مسئلہ آیا، وہ بھی اللہ نے شفا دی، سارا کچھ ہوا. تو وہ دبئی بیٹھی ہیں، میرے سے تو ملی بھی نہیں ہے آج تک. اور بہت سے لوگ تو کرنا کرانا تو آپ نے ہے. اچھا سر ایک اور باتیں تو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. تو میں رات کو پڑھتا رہتا ہوں، سورۃ ابراہیم پڑھتا رہتا ہوں. میں نے ساری باتوں کے جواب دیے ہوں. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل تھوڑا سا جاب سے بھی ڈسٹرب، کوئی 3 مہینے ہو گئے. سارے کاموں کے لیے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. اپنی ساری پڑھائیاں بند کر دیں، یہ ایک دوائی استعمال کر لیں. جی رائٹ سر. ٹھیک ہے. یا اپنی مرضی کی دوائیاں جاری رکھیں. نہیں سر آپ کے پاس کیوں آیا ہوں میں نے تو بتا دیا، میرے پاس آنا بھی ضروری نہیں ہے. میں جس کی طرف بھیج رہا ہوں پہلے تو ادھر پہنچے نا. جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو مان کے دیکھیں. ہاتھ کنگا ناتھ سے کیا. ٹھیک ہے نا. گھوڑا دور نہ میدان دور. مجھے تو نہیں پتا اس چیز کا، نہ میرا کوئی دعویٰ ہے. میں تو خود گواہی دے رہا ہوں کہ میں ٹھیک اس سے ہوں. میری میڈیکل سائنس جہاں ختم ہوئی وہاں سے اس چیز سے مجھے شفا ملی اس طریقے سے. اور اللہ کریم نے اگر میرے جیسے کوئی شفا دے دی، میں نے آگے بتانا شروع کر دیا اور ایسے ایسے ریزلٹس ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کیا کچھ اس نے چیپٹرز میرے پہ کھولے ہیں. اب میرا بس نہیں چلتا کہ میں لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا پیٹنا شروع کر دوں اپنے آپ میں، یا ترلے مارنا شروع کر دوں کہ یار میری بات مان لو، یا جو میں کہہ رہا ہوں کر لو، یا اس میں شفا ہے. میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، بتا ہی سکتا ہوں. اب وہ آپ لوگ پھر اس چکر میں پڑتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے، ٹھیک ہے، یا ڈاکٹر صاحب پہلے اجازت دیں گے. بالکل کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بلا اجازت. کسی کا عمل ہوتا ہے نا، کسی کا پریکٹیکل عمل. یہ عملیات ہماری قوم سمجھتی ہے عملیات جو ہے نا وہ کوئی جادو ہے. نہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، جو عمل پیرا ہوئے، جو کوئی
قرآن کے اس حکم پہ یا اس لفظ کے اوپر جو اس پہ اللہ کی طرف سے طاری ہوا، وہ اگر اس کے پریکٹیکل کا حصہ بن گئے، جو روحانیت جتنی کی جتنی ہے یہ سیلف پریکٹیکل، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ تن بیتی ہے، یہ ہڈ بیتی ہے، جب تک آپ اس میں سے گزریں گے نہیں آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب آپ اس میں سے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آپ وہ عمل کا حصہ بن گیا آپ کا، ٹھیک ہے، اب آپ بولیں گے تو آپ حق بولیں، اب آپ کے کہے میں اثر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ عامل جو ہے اگر اتنی بڑی اللہ نے انہیں فیض دی، بخاری سید ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا یار کوئی کر لے اور وہ نان مسلم ہو اور وہ آگے بتائے تو سیم ریزلٹس آئیں گے، تو بہت بڑی بات ہے۔ اب وہ ان کا تو جو بھی عمل تھا اپنے اللہ کے ساتھ، اللہ جانے کیا تھا، لیکن اللہ نے اتنا بڑا انہیں فیض دیا 1400 سالوں میں، یہ چیز ابھی تک تو نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ آگے ہم جیسے جب اسے کرتے ہیں تب بات کھلتی ہے ہمارے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک یہ بیماریاں شماریاں ٹھیک ہونی ہیں یہ بہت چھوٹی چیز ہے، ٹھیک۔ آپ کا پریکٹیکل جو اب کھلتا ہے تو اگر آپ بات لے جائیں، اگر آپ کے نصیبے میں ہدایت ہو، اگر آپ کو حضوری حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اصل کھیل تو وہ ہے۔ لیکن یہ سارے لفظ جو ہیں ان کو میں جتنا مرضی ایکسپلین کرتا رہوں، یا کئی اشتیاق رکھنے والے ہیں وہی آنکھیں بند کر کے میری طرح بھی دبئی پہنچے ہوں حضوری حاصل کر دیں، ٹھیک ہے، پتہ چلا پاگل خانے پہنچ گئے، یا لوکی اٹا مارنڈے یا مارنڈے یہ اس نے کہہ دیا کچھ کہہ دیا۔ تو وہ سیلف پریکٹیکل یہ ہے کہ 7 دن سننے کے بعد آگے مخلوق خدا کا بھلا کرنا شروع کریں، بلکہ ان کو کرانا شروع کریں جن کو آپ چاہتے ہی نہیں کہ کرائیں، جن سے آپ کی دشمنی ہے، جن کو آپ کہتے تھے مری جائیں، اب ان کا بھلا کریں۔ وہ جو آپ کو برا سمجھتے تھے یا جنہوں نے آپ سے برا کیا، آپ کو دیس نکالا دیا، یا آپ کا کلیجہ چبایا یا آپ کے چچا کا چبایا، سرکار نے کہ انہیں معاف نہیں کیا، ٹھیک، وہ سراپا رحمت، اللہ نے کہہ دیا رحمت للعالمین، یہ ان کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ اور ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے، نہیں تو جو کرتوتے ہیں اس کے اوپر کربلا پہ قیامت فنش ہو جانی تھی۔ آپ لوگ غور کر لیں کہ اگر ایک اونٹنی کے کرنے سے یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ شہر تباہ ہو جاتا ہے، یہاں تو اونٹنی والے ہیں، خود ہیں اور پورا خانواد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے ان سے یہ کام اس لیے لیا یا دکھایا کہ یہ بھی لوگ ہیں جو میرے نام پہ خوشی خوشی قربان۔ ابراہیم کی دعا کا جواب جو اس نے کہا تھا کہ یا اللہ میرے میں سے وہ آخری ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ایسے آخری ہیں کہ وہی اول ہیں اور ان کا اینڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہی کا دور چل رہا ہے، وہی ہے بنا لا الہ، لا الہ نہیں ہے کوئی، انہوں نے اپنی نفی کر دی، اس کی گواہی دے دی، نہیں تو ضرب ید اللہ جس کے پاس ہے اس کو سجدہ شبیری کرنے کی کیا ضرورت تھی، ضرب ید اللہ لگ پتا ہے، لیکن ضرب ید اللہ ہوتے ہوئے سجدہ شبیری کیا ادا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں کرنا ممبر پہ چڑھ کے، یہ میرے جیسوں نے یہ باتیں کرنی، یہ واہ واہی کر سکتے ہیں ہم، جیسے کسی شاعر کا کلام شاید سنا، یہ پریکٹیکل میں جب کوئی کھڑا ہو، آج کل کھڑا ہو کوئی مائی کلام، ٹھیک ہے، نہیں تو کربلا 24 گھنٹے اب جاری و ساری ہے، اور حسینیت کا لشکر آج بھی قلیل ہے، ہر کوئی خار خار ہے، ماں کوئی ایسی ہے نہیں جو ہر جنے، ٹھیک ہے، جنے گی تو امر ہو جائے گا، لیکن حسینیت آج بھی زندہ ہے، وہ رسم آج بھی چلی جا رہی ہے، کیونکہ وہی بینچ مارک ہے، بنائے لا الہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بات چھوڑیں پرے، بیماری ہے آپ کو، آپ نے ٹھیک ہونا ہے، اپنی پڑھائیاں بند کریں، 3 بار اللہ کریں پانی، آپ جو پڑھائیاں کری جا رہے ہیں وہ بند کر دیں، اس لیے کہ آپ کا پریکٹیکل کم ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں آپ اوور ڈوز ہو رہے ہیں، کسی بھی چیز کا اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس کو علم کی زبان میں رجت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رجت سمجھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون سمجھتے ہیں، تو راجعون سے رجت ہے، مراجعت، تو ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اب آپ اللہ کو پکار رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے آ جا، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب میرے پڑھ لو، تو جب آپ نے جانا نہیں ہے ابھی تو اللہ کو کیوں پہلے مار رہے ہیں، بھی اس کو کیوں پکار رہے ہیں؟ وہی بات وہ کس نے کہی تھی،
وہ قوال تھے بڑے مشہور. وہ کسی محفل میں قوالی بھی ہو رہی یا کوئی کلام ہو رہا تھا, آئی ڈونٹ نو, ان کے ساتھ کوئی اور بھی صاحب بڑے نستعلیق میرے جیسے کوئی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. مشہور قوال ہیں وہ, جن کے بال لمبے لمبے تھے, عزیز میاں صاحب. تو وہ عزیز میاں صاحب جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اپنی باری کا شاید انتظار کر رہے تھے, یا کوئی ایسی محفل تھی. اب وہ قوالوں کا جو کوئی فکرہ ہارا تھا, ان پہ چونکہ وجد طاری ہوتا تھا, وہ اچانک کر دیں اللہ اللہ. وہ صاحب جو ساتھ بیٹھے تھے, مجھے نام بھول گیا اس کا, مشہور ہے, جس طرح امجد اسلام امجد ہے, فکرے باز کئی لوگ ہوتے ہیں. کون؟ یوسفی صاحب نہیں, یوسفی صاحب بڑے رکھ رکھاؤ والے بندے تھے, میرا خیال ہے یہ انہی میں سے تھے کوئی, یا عطاءاللہ قاسمی یا امجد اسلام امجد, کیونکہ یہ لوگ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ ضائع کرتے, فکرہ نہیں ضائع کرتے. ٹھیک ہے. اور اوپر سے ظاہری بات ہے, جب وہ عاشق تھا, جب وہ اللہ کرتا تھا, یہ لرز بھی ڈر جاتے تھے ایک دم, دن کا طرح نکل جانا. بندہ امبیرس بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, جو اس طرح کا بڑی محفل اس طرح کی تھی مکس سی. ٹھیک ہے. وہ 2 بار تو انہوں نے کر دیا, تیسری بار اللہ کی ڈر تو کیا, شادی کہتے ہیں میاں صاحب کیا نل. ٹھیک ہے. اے نہ اگوں اللہ بھی ایک باری کہہ دے, ٹھیک ہے, جانا پہ جائے. وہ بات یہ ہے کہ یہ رجت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا میں عام زبان سے کیفیات طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کو بھی سنبھالنا مشکل. ٹھیک ہے. تو آپ سب بند کر کے بس 3 بار اللہ پانی والی دعا کرتے ہیں, تو ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ سر وہ بیٹی ہماری ٹھیک ہو گئی ہے ماشاءاللہ. نہیں, وہ بیٹی کی مجھے گواہی لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو بھی بیٹی ٹھیک ہوئی ہے, اس بیٹی کا کام تھا کہ وہ آگے, اس کے گھر والوں کا کام تھا کہ وہ خود بتاتے, میرے پاس نہ بندہ بھیج. سر لیکن مجھے خود شوق تھا آپ سے. نہیں, آپ کو میرے سے شوق تھا, وہ اچھی بات ہے, چلیں آپ کی مہربانی ہے, آپ کا پیار سر آنکھوں میں. سر بیٹے کے لیے بھی یہی میں پڑھوں. کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے. بیٹے کے لیے کتنی عمر ہے اس کی؟ سر 16 سال. تو اس کے لیے کیا پڑھنا ہے, کیوں پڑھنا ہے؟ وہ بھی تھوڑا سا سر بڑا روٹ سا ہے. تمہیں چھتر مارو, تسبیحاں پڑھنی ہے, تجھے جادو نہیں رکھا ہے قرآن شریف. اللہ سے ویسے دعا کریں, پہلے کرنی تھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے, کہ یا اللہ یہ میں نے نکاح کیا ہے, اس میں مجھے حل سیدھی اولاد دے, ایک راہ پہ ہو. اور اس کے بعد اس کو ٹرین اچھی طرح کرنا تھا 14 سال کی عمر تک. اب تو اس سے دوستی لگائیں. پڑھائی نہیں ہے تو کچھ اور پڑھیا لکھے ہونا, ہو سکتا ہے زیادہ پڑھیا ہوگا. زیادہ کھیلتا ہے, اچھی بات ہے, کرکٹ کھیلتا ہے تو وسیم اکرم بن جائے گا, 10ویں پاس نہیں سی کا, ہو سکتا ہے اچھا کرکٹر ہو اگر اس میں اسکل ہے. ٹھیک ہے. تو کیا وہ نہیں کما سکتا زیادہ, یا اچھا پیسے ہی کمانے ہیں, یہ نہیں علم حاصل کرنا. میں تو دعا کر رہا ہوں بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے بھی آپ ان پہ نہیں اتبار ہے ان کی دعا پہ. اس کے بعد کسی کو دعا کہنا مجھے تو شرم آتی ہے. ان کی دعا, انہیں کی دعا کھا رہے ہیں سارے, سرکار دعا کر گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. نہیں تو کون سی بغیرتی ہے جو اس قوم نے نہیں کی ہے, آپ بتا دیں مجھے. صاحب صحیح فرما رہے ہیں. کیا حاجی, کیا نمازی, کیا حافظ, کیا قاری, کیا کیا ہے پرفارمنس ہماری. صحیح ہے. ان میں سے کتنے اگر ابھی سرکار دو عالم آ جائے تو یہ شکل بھی دکھا سکتے ہیں. آج وہ حساب لے لے تو کون ہے جو اس کو جواب دے سکتے اس کے سامنے پیش. ٹھیک ہے. یہ ان کی دعا ہے, میاں دعا ہوئی موجہ کرو. ٹھیک ہے. لیکن آفتیں آ سکتی ہیں, عذاب نہ بھی آئے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ پریکٹیکل کا درود ہے. آپ پتھر کھا کے دعا دیا کریں, دانت شہید کرا کے دعا دیا کریں, بچے ذبح کرا کے دعا دینے کا ظرف رکھیں. ٹھیک ہے. یہ ہے درود شریف عمل کا. ٹھیک. لفظوں کا بھی پڑھنا ہے اگر آپ پڑھیں, لیکن اتنا پڑھیں جتنا برداشت کر سکتے. ٹھیک. میں تو درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہوں, سامنے سے خوبصورت لڑکیاں گزرے, میرا تو دھیان ادھر ہوتا ہے, درود شریف ادھر ہوتا ہے. پھر بات شرم نہیں آتی کہ لمحے معاف کر دے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان